آصم منیر صاحب کے ایک سال پاکستان آرمی کو سنبھالنے کے بعد کیا کیا چینجز آئی. ایک تو چینج یہ آئی پاکستان کی فوج کے اندر جو عمران خان وائرس پھیل چکا تھا اس کو ڈس انفیکٹ کرنا. یہ ہے وہ پارٹی جس کی آپ حمایت کر رہے تھے. گڈ طالبان بیڈ طالبان والی جو فلاسفی چلی آ رہی تھی وہ یکسر ختم ایک بار پھر ہوئی ہے. نان کسٹم پیڈ جو گاڑیاں ہیں نا جن کی ڈیوٹی ادا نہیں ہوئی ہے استعمال کرنی بند. جو اسمگلنگ میں ملوث ہیں وہ یا تو نااہل ہیں یا پھر وہ اسمگلروں کے ساتھی ہیں, تو دونوں صورتوں میں سزا ملے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. جو چیف آف آرمی سٹاف جنرل آصم منیر صاحب کو نہیں جانتے, یعنی جانتے تو سبھی ہوں گے, کون ہیں جو نہیں جانتے ہوں گے, لیکن جو تعارف ان کا میں آپ کو کروانے جا رہا ہوں وہ کیا مجھے وہ شعر غالب کا یاد آ جاتا ہے کہ پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے. میں ذرا شاعرانہ انداز میں پڑھوں. پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے, کوئی بتلاؤ کہ ہم بتلائیں کیا. ہیں جی, تو چلیں اگر آپ کو یہ ذرا میں تھوڑی سی تشریح اس کی شعر کی کرنے لگا ہوں کہ وہ میں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ حافظ بھی گرم تھے, حافظ دی گولیاں بھی گرم. یہ میں نے بات استارن کی تھی, علامتی طور پر کی تھی, نام لیے بغیر کی تھی. آج بھی میری خواہش تھی کہ میں نام لیے بغیر یہ والی بات کروں, لیکن معاملہ کچھ اس طرح کا ہے کہ نام لینا پڑے گا. کیونکہ نام کیوں لینا پڑے گا یہ ابھی آپ کو بات سمجھ آ جائے گی جب میری پوری بات ہوگی. لیکن یہ بات اپنی جگہ پہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ جب آپ جنرل آصم منیر صاحب کا نام لے کے بات کرتے ہیں کوئی, تو ظاہر جب آپ بات کریں گے تو کچھ باتیں جو ہیں وہ کچھ لوگوں کو بری لگتی ہیں. اچھا, ان کو پتہ نہیں, ان کا بھی یہ خیال ہے کہ ان کو زیادہ ڈسکس نہ کیا جائے, لیکن کیسے نہ کیا جائے. ایک سوال یہ بھی ہے کیسے نہ کیا جائے, ڈسکس تو کرنا پڑتا ہے. اچھا, کیوں ڈسکس کرنا پڑ رہا ہے آج کہ آج ٹیکنیکلی حافظ آصم منیر صاحب کو پاکستان کی فوج کو سنبھالے ہوئے ایک سال ہو گیا. اور اس ایک سال میں میرے ایک دوست نے مجھے یہ بات بتائی کہ حافظ صاحب نے ٹیکنیکلی سال ہو گیا. 29 کو انہوں نے کمانڈ جو تھی ان کو ملی تھی, اور اس سے پہلے 27 کو نوٹیفیکیشن, وہ ایکسٹینشن نوٹیفیکیشن 2 دن کا, وہ آپ کو پتہ ہے یعنی پتہ چل چکا تھا کہ جو آصم منیر صاحب ہیں وہ جناب اگلے آرمی چیف ہیں. تو آپ یہ سمجھیں کہ آج ایک سال ہو گیا ہے. بہت ٹیکنیکل ہونا ہے تو کل 29 کو ایک سال ہو جائے گا. میں آج اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابھی تو وہ مطلب میں اب اس بات کو پتہ نہیں کون سا رنگ ملے گا کون سا رنگ نہیں ملے گا, لیکن بات تو ہے حقیقت ہے اپنی جگہ کے اوپر کہ آج ایک سال بعد ادھر حافظ صاحب کو ایک سال ہوا ہے, اور ایک سال کے بعد چیئرمین پی ٹی آئی جناب عمران خان صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کی چیئرمین شپ سے دستبرداری کا اعلان کر دیا ہے, اور اعلان افضل مروت صاحب کے تھرو ہوا ہے. انہوں نے وہ گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے. کیوں کہا ہے؟ ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے جو ہے وہ کسی اور کا کوئی قصور نہیں ہے, حالات اس طرح کے ہیں, واقعات اس طرح کے ہیں. اب اگر کوئی ستم ظریفی یہ کرنا چاہے کہ اس کو جنرل آصم منیر صاحب کے کھاتے میں ڈالے, جس طرح آپ کو میری بات سے لگے گا کہ میں شاید ان کے کھاتے میں ڈال رہا ہوں, تو یہ زیادتی ہوگی. یہ محض ایک اتفاق ہے کہ آج ان کو آلموسٹ ایک سال ہوا ہے, اور آج کی تاریخ میں جو عمران خان صاحب ہیں انہوں نے پارٹی کی چیئرمین شپ سے دستبرداری اختیار اس طرح سے کی ہے کہ انتخابات ہونے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, انٹرا پارٹی الیکشن. وہ انٹرا پارٹی الیکشن جو 2021 سے ڈیو چلے آ رہے تھے, وہ انہوں نے کووڈ کی وجہ سے کبھی اس بہانہ کبھی وہ بہانہ پھر کروائے بھی تو گونگلوں سے مٹی جاڑی. ویسے تو پولیٹیکل پارٹیوں کے جو انتخابات ہوتے ہیں انٹرا پارٹی الیکشن, وہ بھی گونگلوں سے مٹی ہی جاڑی جاتی ہے, ڈرامے بازی ہوتی ہے. اور عمران خان صاحب نے ذرا بڑے سٹیج کے اوپر ڈرامے بازی کرنے کی پہلی دفعہ کوشش کی تھی, پھر اسی کو نگیٹ کر دیا تھا اپنی ساری کارروائیوں کو, کیونکہ جو الیکشن کمیشن تھے انہوں نے نل اینڈ وائٹ قرار دے دیا تھا انتخابات کو. انہوں نے کہا کہ پیسہ چلا ہے, رشوت چلی ہے. تو وہ جو صاف چلی شفاف چلی تھی پارٹی, اس کے پہلے انٹرا پارٹی الیکشن میں خوب دھاندلا ہوا اور پیسہ چلا. تو نتیجاتاً یہ ہوا کہ انہوں نے جو الیکشن کمشنر تھے جسٹس وجیہ الدین صاحب, انہی کو فارغ کر دیا. اب پارٹی کے الیکشن ہونے تھے. اب پارٹی کے الیکشن
جو آڑے آ رہی ہے ان کی چیئرمینی جو کہ چیئرمین شپ جو ہے اس کے، اور الیکشن میں جو چیز آڑے آ رہی ہے وہ عمران خان صاحب کی اپنی حرکتیں ہیں. اب اگر کسی نے یہ عاصم منیر صاحب کی آمد کی وجہ سے ان کے کھاتے میں ڈالنی ہے تو ان کی مرضی ہے، ڈالیں بسم اللہ. کیونکہ عمران خان صاحب کو تو جناب جو ہے عاصم منیر صاحب، انہوں نے تو بطور ڈی جی آئی سے ہی ہوتے ہوئے جا کے بتایا تھا کہ آپ اپنے گھر کی خبر لیں، آپ کی اہلیہ جو ہے اس کو تحفے طائف آ رہے ہیں، اور وزیر اعظم کی بیگم کو اگر تحفے طائف اس طرح کے لوگوں کی طرف سے آنے شروع ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. تو ان کا مائنڈ کرنے کے بعد اپنی حرکتیں بھی نہیں ٹھیک کی، کیونکہ عاصم منیر صاحب کو یہ وہم تھا، یہ شک تھا، اور غالباً باجوہ صاحب، مجھے نہیں لگتا کہ باجوہ صاحب کو شک ہوگا، باجوہ صاحب کو تو پورا پک تھا. بہرحال میں اس پر کیا بات کروں، لیکن یہ کہ وہ تو معصومیت میں چلے گئے تھے نا کہ یار کہ وزیر اعظم ہم نے تو بڑا سنا تھا ایماندار ہے، تو یہ تو اس کے ساتھ ہاتھ ہو رہا ہے، یہ اس کی بیوی اس کو چکمہ دے رہی ہے. تو وہ بعد میں پتہ چلا کہ جب ان کو فارغ کیا گیا دفتر اتوار والے دن کھلوا کے کہ ان کی اپنی نیت خراب ہے، ان کو کسی کی ضرورت نہیں ہے خراب ہونے کے لیے، یہ خود خراب ہے، لوکاں دے دھی پتر خراب ہوندے نے، آپ خراب نے. تو پھر وہ جو تھی، وہ جو زبان کو چسکا لگا ہوا تھا یا جو حرام منہ کو لگا ہوا تھا، طریقے کے ساتھ کھانے کا حرام، مطلب بڑے نوبل طریقے کے ساتھ خان صاحب کھاتے ہیں یہ کہ جی میں خدائی خدمت کر رہا ہوں، عوامی خدمت کر رہا ہوں، یہ نمل یونیورسٹی، یہ فلانی یونیورسٹی. ان کا طریقہ واردات یہ ہے کہ یہ جو ہیں وہ ٹرسٹی بن کے لمبی دیہڑی لمبا پروگرام، علیمہ بی بی نے جتنے پیسے کمائے ہیں اور پھر وہ فنڈز کا غیر قانونی، یہ تو جب آڈٹ ہوں گے تو پتہ چلے گا. اب پتہ نہیں یہ حکومت 16 سال کیا 16 مہینے کیا، سوری ٹو سے پتہ نہیں کہاں پر کیا کرتے رہے ہیں. ادروائز تو بڑے کام ہو سکتے تھے، آڈٹ کروائے جا سکتے تھے شوکت خانم کے، اور یہ نوبل کام سر جی، نوبل کام کے اندر ہی گھپلے ہوتے ہیں، اسی طرح کے کاموں میں ہوتے ہیں، اور عمران خان صاحب کا یہ پرانا طریقہ واردات ہے. تو خیر انہوں نے کڑی توشہ خانہ کیس میں یہ سزا یافتہ ہونے کی وجہ سے یہ جو ہیں وہ الیکشن جو ہیں وہ اگر لڑیں گے تو انہوں نے جو گڑھا نواز شریف صاحب کے لیے کھودا تھا وہ ان کے سامنے آنا ہے. الٹیمیٹلی انہوں نے دستبرداری ہی اختیار کرنی ہے. افضل مروت صاحب کی جو خبر ہے جو انہوں نے میڈیا کے اوپر آ کے بیان کی، اب اس سے انحراف آ گیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا. جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں اس سے کوئی 8 منٹ پہلے، یہ پاکستان تحریک انصاف کا، میں نے میرا حال پاکستان پیپلز پارٹی بول دیا تھا، معافی چاہتا ہوں. تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کی آفیشیل ویب سائٹ جو ٹویٹر اکاؤنٹ، اس کے اوپر جو بلو ٹک ہے جس کا، وہاں پر ہے پی ٹی آئی آفیشیل کی طرف سے کہ پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات کے انعقاد اور چیئرمین عمران خان کے نئی مدت کے لیے انتخاب میں حصہ لینے کا معاملہ، پاکستان تحریک انصاف کی انٹرا پارٹی انتخابات کے حوالے سے میڈیا میں کی جانے والی قیاس آرائیوں کی سختی سے تردید. یہ ٹکر انہوں اپنی طرف سے چلا رہے ہیں. چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کے الیکشن کمیشن کے حکم پر کروائے جانے والے انٹرا پارٹی انتخابات میں بطور چیئرمین حصہ نہ لینے کے حوالے سے سینئر رہنما کے دعویٰ کی تردید. انٹرا پارٹی انتخابات کے انعقاد کے حوالے سے تمام اہم امور پر غور و خوض کا سلسلہ جاری ہے. چیئرمین عمران خان کی انتخابات سے دستبرداری یا کسی اور رہنما کی نامزدگی کا ہرگز کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا. انٹرا پارٹی انتخابات کے انعقاد، تاریخ و طریقہ کار اور امیدواران کے تعین سمیت تمام اہم معاملات پر جوں ہی قیادت کسی نتیجے پر پہنچے گی اسے باضابطہ طور پر جاری کیا جائے گا. ترجمان تحریک انصاف. اب اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب بڑا کلیئر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پچھلے ولاگ میں ہم بات کر رہے تھے کہ جو ہے نا افضل مروت صاحب جو ہیں یہ کسی اپنی گیم کے چکر میں ہیں، اور میری نظر میں تو عمران خان صاحب کے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے اپنی پارٹی کو، اگر وہ چاہتے ہیں کہ بیلٹ پیپر کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کا جو بلہ ہے اس کا انتخابی نشان موجود ہو، تو پھر تو ان کو پارٹی کی چیئرمین شپ سے دستبردار ہونا پڑے گا، کسی اور کے حوالے پارٹی کرنے پڑے گی. لیکن عمران خان صاحب کا ظرف اتنا نہیں ہے، ورنہ تو پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین اس طرح کی ایک 4 پی والی پارٹی ہے، وہ بنائی گئی تھی جب مشرف صاحب نے
پارٹی کی جو صدارت ہے وہ سزا یافتہ افراد کے ہاتھ میں ہونے کا جو تھا نا وہ بندش لگائی تھی, قانون بنایا تھا الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر کے. تو اسی طرح نواز شریف صاحب انہوں نے راتوں رات, اور پھر تو جو 2018 والا معاملہ تھا جب ویسے پرویز مشرف صاحب کے دور میں تو وہ قائد بن گئے تھے نا, تو جو دوسرا تھا معاملہ جب 2018 میں جب الیکشن ہونے تھے تو یہ پارٹی صدر تھے, تو انہوں نے اسی قانون کی آڑ میں ایک پٹیشن دائر کی تھی پاکستان تحریک انصاف نے عمران خان صاحب کے حکم کے اوپر, اور یہ جو تھے نا ثاقب نثار صاحب, انہوں نے جناب یوں کر کے آرڈر جاری کیا تھا کہ وہ ان کی چیف جسٹس تھے تو انہیں کے کھاتے میں جاتی ہے بات, کہ فٹافٹ آرڈر کیا تھا انہوں نے اس سپریم کورٹ نے, ہاں جی بالکل ٹھیک ہے, جو ایک سزا یافتہ بندہ ہے وہ پارٹی کی صدارت کے اہل بھی نہیں ہے. تو الیکشن کمیشن نے یوں ٹائی پھٹ جناب وہ کر دیا تھا نوٹیفیکیشن جاری, اور پھر انہوں نے چونکہ ٹکٹیں دی ہوئی تھیں اور پھر وہ پروسیس شیڈول ہو چکا تھا. اب وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ٹکٹ کے اوپر سینٹ کے انتخابات نہیں لڑے جا سکتے تھے, تو انہوں نے آزاد حیثیت میں انتخابات لڑے تھے, یہ خواجہ سعد, ساگڈار, دوسرے تیسرے جتنے لوگ تھے. تو اب یہ معاملہ جو ہے مقافات عمل دیکھیں آپ کہ یہ عمران خان صاحب کے حصے میں آ رہا ہے. بات جو ہے وہ لمبی ہو گئی ہے, بات ہو رہی تھی 1 سال کی, اور وہ بھی عاصم منیر صاحب کی. عاصم منیر صاحب کے 1 سال پاکستان آرمی کو سنبھالنے کے بعد کیا کیا چینجز آئی. ایک تو چینج یہ آئی کہ جو پاکستان تحریک انصاف کا منہ زور قسم کا جو جن ہوا کھڑا تھا, وہ 9 مئی اور دوسرے تیسرے جو انہوں نے کام کر دیے تھے, اس کے بعد وہ پاکستان کی فوج نے یا فارمیشن کمانڈروں یا کور کمانڈروں نے بڑا سٹینڈ لیا کہ یہ پاکستان کے اوپر حملہ ہے 9 مئی والا. اس کے بعد چیزیں اکثر مختلف ہو گئی, اور جو اصل کارنامہ ہے وہ پاکستان کی فوج کے اندر جو عمران خان وائرس پھیل چکا تھا اس کو ڈس انفیکٹ کرنا, اس کو جو ہے نا وہ اس کا تریاک اس کا. اب حال یہ ہے کہ دیکھیں کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں نا, وہ جموں کشمیر کے جو کشمیری ہیں, مقبوضہ کشمیر جو ہے اس کے لوگ جو انڈین آرمی کا ظلم و ستم کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں, وہ جناب سوشل میڈیا کے اوپر پاکستان آرمی کا تاثر دے کے چلا رہے ہوتے ہیں. تو اب وہ فوج کے اندر افسروں کو وہ پھر ویڈیوز دکھاتے ہیں کہ یہ ہے وہ پارٹی جس کی آپ حمایت کر رہے تھے, جو سیاسی ہوئے پڑے تھے آپ. تو ایک تو یہ بڑا زبردست کارنامہ ہے. باقی جو فوج کے اندر کے ایلیمنٹس ہیں وہ بتاتے ہیں کہ فوج کو پوری کی پوری فوج کو جناب کام کے اوپر لگا دیا ہوا ہے. جو میل پریکٹس تھی فوج کے اندر, کام کون سا, جو فوجی کام ہے, یہ مشقیں شروع ہو گئی ہیں. باجوہ صاحب تو کہتے تھے کہ وہ پٹرول انجن تو چل نہیں سکتے, پٹرول نہیں ہوندا, اور ہمارے جو ٹینک ہیں وہ فارغ ہو چکے ہیں. تو وہی ٹینک ہیں, وہی جناب فوجی ہیں, وہ جناب مشقیں کر رہے ہیں. اور کوئی سنا ہے کہ آنے والے دنوں میں کچھ اور سردیوں میں بڑی مشقیں ہونے جا رہی ہیں. تو ایک تو یہ اچھا کام ہے کہ فوج کو اس کام کے اوپر لگایا جو ان کا اصل کام تھا, کہ چلو ٹاکی ٹوکی مارو ٹینکاں نو, ٹائر ٹور تو وہ, اور ذرا مورچے صاف کرو اور وہ پریکٹس کریں جو آپ کی ہے, جو مشقیں ہوتی ہیں وہ کریں. پھر اس کے علاوہ جو ہے گڈ طالبان بیڈ طالبان والی جو فلاسفی چلی آ رہی تھی وہ یکسر ختم ایک بار پھر ہوئی ہے. ورنہ تو یہ گڈ بیڈ طالبان چلے جا رہا تھا, اور جو گڈ طالبان ہیں وہ ہماری جان کو آئے ہوئے ہیں, اور جو بیڈ طالبان ہیں اور گڈ طالبان جو ہیں وہ جناب وہ آپس میں سنگی بیلی ہیں, شانہ بشانہ پاکستان کے خلاف چل رہے ہیں. اور پچھلے جو چیف آف آرمی سٹاف تھے ان کے دور میں وہ 10,000 جو جنگجو تھے, وہ جنگجو کو اور کیا کہیں گے, مطلب جو مسلح یا جنگجو ہی کہہ لیں, طالبان, وہ ان کو پاکستان میں آباد کیا گیا تھا. تو یہ تو حال تھا, وہ والا کام سیدھا ہوا ہے. میل پریکٹس جو تھی, مطلب یہ کہ ایک کور جو مختلف جو دفاتر ہوتے ہیں, اب میں اس میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا, ایک عام سی عادت تھی کہ افسر آیا اور یار وہ 4-5 گاڑیاں چاہیے تو وہ اس طرح کرے کہ نان کسٹم پیڈ کر لیں آپ. تو ACDC بیچارے کی جرت ہے کہ وہ جناب کہ وہ فوجی نمبر اوپر کوئی لکھا اور وہ چیک کرے کہ یہ کسٹم پیڈ ہے یا نان کسٹم پیڈ ہے. جو آتے ہی عاصم منیر صاحب نے میری اطلاع کے مطابق, ویسے کچھ زیادہ ہی تعریفیں ہی جا رہی ہیں, جو کیا تھا نا آرڈر, وہ یہ کیا تھا کہ یہ نان کسٹم پیڈ جو گاڑیاں ہیں نا جن کی ڈیوٹی ادا نہیں ہوئی, استعمال کرنی ہے بند. افسرانوں کیا ہے ٹیکس ریٹرن نہ جمع کراؤ, توبہ اللہ معاف کرے. میں تو پہلے کہتا ہوں نا کہ یہ آرمی چیف چلتا رہے, دعا کریں ان کے حق میں, ورنہ تو جو عادتیں پڑی ہوئی ہیں
اور پچھلے 70-75 سال سے جو آتے پڑی ہوئی ہیں چودھری کوئی پوچھ ہی نہیں سکتا, اکاؤنٹیبل ان اکاؤنٹیبل. تو وہ انہوں نے تھوڑے سے فوج کو تھوڑا سا نا لائن اینڈ لینتھ درست سمت والا معاملہ کیا ہے. پھر اسی طرح وہ جو آپ نے سنا ہوگا نا وہ جو اسمگلنگ والے معاملات تھے, اچھی طرح پتہ ہے آپ کو, اور مطلب کچھ پاکستان میں پوسٹیں نا جو ایسٹ ویسٹرن بارڈر ہے ہمارا, اس کے ساتھ ساتھ ایران سے لے کے افغانستان تک جڑا پوسٹ اتنے لگتا ہے افسر وہ جناب امیر کبیر ہو جاتا ہے. ابھی ایک حالیہ دنوں میں ایک کرنل جو پوسٹ جو بلوچستان میں تھا اور اس کی ٹرانسفر ہوئی تھی پنڈی, وہ کو جناب کیش اور سونا پکڑا گیا. اب چلو چھوڑیں وہ نام نوم بھی آ جائے گا سامنے. تو یہ کارروائیاں, اور پھر یہ کہا کہ جو اسمگلنگ میں ملوث ہیں وہ یا تو نااہل ہیں یا پھر وہ اسمگلروں کے ساتھی ہیں. تو دونوں صورتوں میں سزا ملے گی, نااہلی کی بھی سزا ملے گی اور جرم کی بھی سزا ملے گی, دونوں میں سے ایک سزا ملے گی. تو وہ بھی کام سیدھا ہوا ہے. تو بڑے کام سیدھے ہوئے ہیں سر. اور بھی بڑی چیزیں ہیں جو میں مطلب یہ کہہ لیں کہ وہ فوجی ڈسپلن کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا وہ نہیں لیک ہونی چاہیے, تو وہ کام خراب ہوتا ہے. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب نے وہ جو جہاز میں بیٹھ کے ایم بی ایس صاحب کے بارے میں جو انہی کے جہاز میں بیٹھ کے جو ان کے بارے میں وہ مغلظات کہے تھے, ایڈا سیاح یار. تو وہ انہوں نے امریکہ جاتے ہوئے راستے میں ہی واپس جہاز منگوا لیا تھا کہ چلو شاباش, یعنی پہلے بڑا محبت سے دیا پھر اچانک واپس منگوا دیا. وہ اسی وجہ سے منگوایا کہ وہاں پہ وہ جہاز میں بیٹھ کے گالیاں دے رہے تھے ان کو کہ یہ وہ, تو وہ بگ ہوتا ہے, بادشاہ سلامت کا جہاز تھا. اس سے پہلے ایک وہ یمن بارڈر پہ پاکستان کی ایک بریگیڈ جانی تھی, وہ کینسل ہو گئی. وہ ریگریٹ انہوں نے کر دیا ان کا معاہدے فارغ, مطلب تعلقات کشیدہ پاکستان کے ساتھ. پھر شہباز شریف صاحب آئے تو پھر وہ تعلقات تھوڑے سے بحال ہوئے. اب وہاں پر جو ہے وہ بہت زیادہ لیول کے اوپر جو ہے وہ فوجی جو تعاون ہے نا, فوجی ڈپلومیسی, وہ نیکسٹ لیول کے اوپر چلی گئی ہوئی ہے. یہ بھی میں آپ کو اندر کی خبر دے رہا ہوں. اور وہاں پر جو ہے وہ یعنی کہ تعلقات جو ہیں یو اے ای اور جو عرب دنیا ان کے ساتھ تعلقات تھوڑے سے بحال ہوئے. ابھی کل پرسوں کی آپ جو ویڈیوز دیکھ رہے ہیں نا, وہ سول کپڑوں میں وہ جپیاں شپیاں پہ رہی ہیں, جپیز اینڈ پپیز, وہ عربیوں کے ساتھ, اور ایم او یوز جو سائن ہو رہے ہیں وہ اسی وجہ سے ہو رہے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سر جی خان صاحب جو ہیں وہ ایک سال میں تو بڑے ٹھنڈے ہوئے ہیں, مزید ٹھنڈے ہوں گے. میں بس اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہہ سکتا. سائفر کا کیس جو ہے وہ چل رہا ہے اور اس میں عمر قید اور سزائے موت والے بھی جو شکے ہیں وہ ہیں. 9 مئی کسی کو بھولا نہیں ہے. تو پاکستان کو جو نقصان پہنچائے تھے ان کی ان کو سزا ملنی ہے. کڑی سے لے کے القادر ٹرسٹ اس کی بھی سزا ملنی ہے. تو خان صاحب کی سیاست کو جو ہے اگر کبھی بھی کسی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کا وقت ہوا چاہتا ہے تو پھر اس کی مرضی ہے. اگر کوئی اس کو کمپیئر کرتا ہے, نواز شریف تو واپس آ گیا سی فوج نہ لڑ کے, وہ نواز شریف سے اے خان صاحب نے فرق جان کے جیو. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ.